بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ میری انطوانیت کا 16 اکتوبر 1793 کو پیرس میں 38 سال کی عمر میں سر قلم کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کے بانیان میں سے ایک تامسن جیفرسن نے 1821 میں خود نوشت میں لکھا تھا کہ میرا ہمیشہ یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی ملکہ نہ ہوتی تو کوئی انقلاب بھی نہ آتا۔ وہ اپنے ملک کے تیسرے صدر تھے اور 1785 سے 1788 کے دوران فرانس میں امریکہ کے سفیر رہ چکے تھے، اور انہوں نے وہ سیاسی اور سماجی اتار چڑھاؤ دیکھا تھا جو فرانسیسی انقلاب کی بنیاد بنا، اور انہوں نے شہنشاہ لوئی کے دربار کی رنگینیاں اور شاخرچیاں بھی دیکھ رکھی تھی، مگر انہوں نے اپنے قلم کا استعمال شہنشاہ پر تنقید کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ جیفرسن کے نقطۂ نظر میں لوئی کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ملکہ ان کے کمزور ذہن اور ڈھیلے کردار پر مکمل اختیار تھا۔ وہ کردار کے معاملے میں ہر صورت میں ان سے متضاد تھے۔ وہ بظاہر تو ذہین تھے مگر بالکل ناسمجھ تھے۔ وہ مغرور تھے، اعتدال کو پسند نہیں کرتی تھی، اور اپنی مرضی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ پر سخت غصہ کرتی، ہمیشہ جنسی لذت کے حصول کے لیے سرگرم رہتی۔ آخر میں جب خزانہ بالکل خالی ہو گیا تو ملکہ نے اپنا جسم جوئے میں پیش کیا، اپنی خواہشات پر قائم رہتی، اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی، ہزاروں لوگوں کی رائے کی طرح وہ بھی ان کی مذمت کرنے سے ہچکچائے نہیں، بلکہ انہیں فرانس کے مسائل کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کاؤنٹ آف آرٹوا اور ان جیسے دیگر افراد کے ساتھ ان کے بے پناہ جوئے اور اخراجات کی وجہ سے خزانہ تیزی سے خالی ہونے لگا، جس نے قومی تبدیلی کی راہ ہموار کی، اور اس تبدیلی کے ساتھ پورا شاہی خاندان اور دنیا بھی تبدیل ہو گئی۔ اصلاحات کی مخالفت، بے لچک شرانگیزی اور بے خوفی نے انہیں سزائے موت دلوائی، اور اپنے ساتھ وہ بادشاہ کو بھی گھسیٹ لے گئی، جس سے دنیا جرائم اور آفات میں ایسی گری جو جدید تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ داغ کی طرح رہے گی۔ ملکہ انطوانیت ایک علامت تھی، اور ایسے کسی علامت کی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، مگر امریکہ کے اعلان آزادی کے مرکزی مصنف کے الفاظ اس چیز کی نہایت قریب ہے جس کا اکثر ملکہ پر الزام عائد کیا جاتا تھا، یعنی فضول خرچی۔ ملکہ انطوانیت آرچ ڈچ آف آسٹریا تھی، اور ہمیشہ ہی ملکہ کی طرح کے کپڑے پہنتی اور برتاؤ کرتی۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ آرچ ڈچ کے طور پر پیدا ہونے والی لڑکی، جس کی شادی صرف 14 سال کی عمر میں فرانس اور آسٹریا کے درمیان معاہدہ اور سائلز کو یقینی بنانے کے لیے کر دی گئی تھی تاکہ 7 سال کی جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے، بے پناہ اخراجات کیا کرتی اور قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا نام ملکہ خسارہ پڑ گیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ 18 سال کی عمر میں ملکہ بننے والی لڑکی ہمیشہ بادشاہوں کو حاصل خدائی حقوق پر یقین رکھتی تھی، چنانچہ ان کے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ لوئی اپنی رعایا کی مرضی قبول کرے گی۔ اس وقت فرانسیسی بادشاہت کو خدائی حکم سے چلنے والی بادشاہت تصور کیا جانا بند کیا جا چکا تھا، اور خود پر پڑنے والے سیاسی اور سماجی دباؤ کے حساب سے خود کو ڈالنے میں اپنی ناکامی کو بھی اس کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ لوئی اور میری انطوانیت کے درمیان شادی در حقیقت ایک جنگ کے خاتمے کے لیے ہوئی تھی، مگر بعد میں وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ مگر در حقیقت جیفرسن لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بادشاہ کے بارے میں فیصلہ کیا، انہوں نے جان بوجھ کر انہیں مجرم تصور کیا۔ کئی لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کی موجودگی ملک کو دیگر بادشاہوں کے غول کے ساتھ مسلسل تنازعات میں رکھے گی، اور یہ کہ اس کے بعد انہیں ایک اور بادشاہ کے خلاف لڑنا پڑے گا، چنانچہ اچھا ہی رہے گا کہ ان میں سے ایک کو مرنے دیا جائے۔ لہٰذا ملکہ انطوانیت کے منفی اثر و رسوخ کے باوجود جیفرسن کے لیے یہ یقین کرنا ممکن تھا کہ کہانی مختلف روپ اختیار کر سکتی تھی۔ شاید شطرنج کی بازی سے اس مہرے کو ہٹا دینے سے پورا کھیل بدل جاتا۔ ایک شخص پر اتنی ذمہ داری ڈال دینا بھی ایک مشکل کام ہے، اگر وہ ایسے دور میں ملکہ تھی بھی جب تاریخ کے بہت سے قوتیں متحد ہو گئی تھی۔ اس انقلاب کو قوت کئی دانشوروں کے تصورات کے بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے مل رہی تھی۔ انقلاب فرانس میں ملکہ کی فضول خرچیوں کے علاوہ بھی کئی چیزوں نے
کردار ادا کیا جنہیں روکا نہیں جا سکتا تھا۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ ورسائلز کے دربار کی شان و شوکت اور عوام کی اکثریت کی حقیقت سے واضح طور پر اجنبیت نے مزید بگاڑ پیدا کیا، اور تمام نگاہیں میری انطوانیت پر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے مخالفین کو مایوس نہ کیا۔ ان کے کپڑوں پر قیمتی نگینیوں کا کام ہوا ہوتا اور ان کی قدر و قیمت کسی ہنر مند کے سالانہ آمدنی کی 20 گنا برابر ہوتی۔ تاہم فرانس کے خزانے لوئی اور ملکہ انطوانیت کے تخت پر براجماعت ہونے سے پہلے ہی خالی ہو چکے تھے۔ در حقیقت جس 7 سال کی جنگ کے خاتمے کے لیے ان کی شادی ہوئی تھی، اسی جنگ نے وسائل کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ یورپ کی مضبوط ترین طاقتوں اور امریکہ میں فرانسیسی و برطانوی کالونیوں کے درمیان جنگوں میں فرانس ہار گیا، اور اس نے نہ صرف جانی و مالی نقصان اٹھایا بلکہ کینیڈا اور کیریبین خطے کے کئی ممالک بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ شکست خوردہ، انتقام پر آمادہ اور ان علاقوں میں برطانوی سلطنت کی ممکنہ شکست کے بعد وہاں سے حصہ لینے کی خواہش میں بادشاہ اور ان کے قریب ترین مشیروں نے مکمل طور پر امریکی انقلاب میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ باوجود اس کے کہ فرانس کے کنٹرولر جنرل برائے خزانہ رابرٹ ریگوٹ نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ پہلی گولی ہی سلطنت کو دیوالیہ پن کی جانب لے جائے گی۔ رابرٹ ریگوٹ ایک زبردست ماہر معیشت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وسیع النظر شخصیت تھے۔ انہوں نے 1750 میں ہی نئی دنیا امریکہ میں انقلاب کی پیشن گوئی کر دی تھی، یعنی جارج واشنگٹن اور بنجامن فرینکلن سے 2 دہائی قبل وہ اور اس مرتبہ بھی غلط نہیں تھے۔ جیفرسن نے میری انطوانیت کا ذکر کیا تھا۔ بالکل اسی طرح جیفرسن کے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ اگر لوئی نے 1776 میں ریگوٹ کا مشورہ مان لیا ہوتا تو انہوں نے 1973 میں اپنا سر نہ کھویا ہوتا، اور شاید ملکہ کا سر بھی سلامت ہوتا۔ اور تامسن جیفرسن، جنہوں نے ملکہ پر اس قدر سخت انداز میں الزامات عائد کیے، انہوں نے ہی فرانس میں 18ویں صدی کے اواخر میں ہونے والے واقعات میں مرکزی کردار ادا کیا۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ امید ہے آپ کو اس طرح کی تاریخی واقعات سننا پسند ہے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔